قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع. في سورة الأعراف قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. جزاک اللہ خیرہ. یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں بیان ہو رہی ہے، یہ 7 آیات کریمہ جن میں ایک صفت بتکرار آ رہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہونا. اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ رب العزت اپنے عرش پہ مستوی. یہ 7 آیتوں کا ایک ہی مضمون جو آپ نے سن لیا، یعنی الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پہ مستوی، اور یہ صیغہ 7 آیتوں میں موجود ہے. اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. 7 آیتوں کا مجموعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی. ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت عرش پہ مستوی. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو قبول کریں، اس پر ایمان لائیں. مستوی کیسے ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے، اس کے شان شان. استوا کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. کل بتایا تھا امام مالک رحمہ اللہ کا قول اس میں ایک عظیم قاعدے کے طور پر جس کا مجرا تمام صفات ہے. یہ وہ قول استوا کے بارے میں، مگر وہ قول جاری ہوگا سمع پر، بصر پر، اس کے قیوم ہونے پر، اس کے حی ہونے پر، اس کے رزاق ہونے پر، تواب ہونے پر، تمام اسماء اور صفات پر جاری ہو. ان کا جو قول جو ہے ایک عمدہ اور ایک قاعدے کے طور پر، ایک کسوٹی کے طور پر. کسی شخص نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے مستوی؟ امام مالک کے پسینے چھوٹ گئے اس سوال کی ہیبت پر، کانپنے لگے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور کافی دیر بولنے کے قابل نہیں، خاموشی اختیار کی، سر جھکائے رکھا. جب طبیعت سمجھی تو آپ نے چند جملے ارشاد فرمائے. نمبر 1، الاستواء معلوم. استواء معلوم ہے. معلوم ہونے سے 2 مرادیں. ایک یہ کہ استواء کا عقیدہ کتاب و سنت سے معلوم ہے، ثابت ہے. دوسرا استواء کا معنی معلوم ہے لغت عرب سے. لغت عرب میں استواء کا معنی کسی چیز پر چڑھ جانا، ارتفاع، بلندی حاصل کر لینا، کسی چیز پر چڑھ جانا، یہ استواء کا معنی ہے جو کہ معلوم ہے. پھر والکیف مجہول، مگر اللہ تعالیٰ مستوی کیسے ہے، استواء کی کیفیت مجہول ہے، یہ معلوم نہیں. معلوم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں. جو اس نے بتا دیا کہ میں عرش پہ مستوی ہوں، اس پر ایمان ہے. جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد ہے. ہم کیفیت نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کو کس نے دیکھا ہے عرش پہ کہ بتا سکے کہ اللہ کے استواء کی کیفیت یہ ہے؟ تو جو چیز بتا دی اس پر ایمان ہے، اور یہ عافیت کا راستہ ہے. اور اپنی طرف سے ڈھکوسلے چھوڑو گے تو پھر ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر قول بلا علم ہے، جو کہ بھیانک جرم ہے. تو مالک نے فرمایا کہ استواء معلوم ہے، حق اور کتاب و سنت سے ثابت ہے. اس کا معنی لغت عرب میں معلوم ہے، ایک چیز پر چڑھ جانا.
ارتفاع، علو، لیکن کیفیت مجہول ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے لیکن کیسے ہے، کیسے مستوی ہے، یہ معلوم نہیں. بس سوال ہونا بدعت ہے. کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے، کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ ما رأیت اسوأ منک قط، میں نے تجھ سے بڑا بدبخت انسان کبھی نہیں دیکھا. اور فرمایا کہ اس کو ہمارے مجلس سے نکال دو، اس کے یہ ہمارے قریب نہیں بیٹھ سکتے، نکال دو اس کو. اور نکال دیا گیا. یہ جو استوا کے بارے میں قاعدہ امام مالک نے بیان فرما دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں پر جاری. اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا معلوم ہے لیکن کیسے سنتا ہے وہ مجہول ہے. جو بتا دیا اس پر ایمان ہے، جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد ہے. اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کے تمام نام اور تمام صفات اور سارے کام کمال کے ہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. لیکن جو شقی قسم کے لوگ ہیں وہ اپنی مرضی کی تعویلیں کرتے ہیں استوا میں. استوا بمعنی استولا، بلکہ بعض لوگوں نے استولا کا لفظ داخل کر کے اس کو بیان کیا. یہ تحریف ہے، لفظی تحریف ہے، یہ معنوی تعریف بھی ہے. لغت عرب میں استوا کا معنی استولا ثابت نہیں. بڑے بڑے ائمہ لغت نے یہ بات واضح کی ہے کہ استوا لغت عرب میں غلبے کے معنی میں نہیں ہے، علو کے معنی میں، چڑھ جانا، علو کے معنی میں، غالب آنے کے معنی میں نہیں. اچھا اگر لے لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ غالب آ گیا، یہ معنی لے لیں اگر، اس میں کئی خرابیاں ہیں. نمبر ایک، اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے قبل اللہ غالب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو اس سے قبل غلبہ نہیں تھا، یہ غلبہ بعد میں حاصل کیا. یہ اللہ کی شان میں بڑی گستاخی. اور اللہ نے غلبہ پا لیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس غلبے کو پانے میں کئی لوگ شریک تھے، کئی منافسین تھے، باقاعدہ مقابلہ ہوا، بالآخر اللہ غالب آ گیا اور باقیوں کو شکست ہوئی. اور نمبر تین، اگر یہ مان لیں کہ اللہ عرش پہ غالب آ گیا، اللہ عرش پر غالب ہے، تو عرش اور غیر عرش میں کیا فرق کرو گے پھر؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش کے علاوہ کسی چیز پر غالب نہیں؟ تو غلبے کے تعلق سے عرش کی تخصیص کا معنی کیا ہے؟ وہ تو عرش پر بھی غالب ہے، اور ساتویں زمین کی تہ میں کوئی چیز ہو اس پر بھی غالب ہے. تو ساتویں زمین کی تہ میں جو انتہائی پستی ہے اور عرش جو انتہائی بلندی پر ہے، پھر دونوں میں کیا فرق کرو گے؟ کہ اللہ تعالیٰ غیر عرش پر غالب نہیں؟ اس کو تو یہ معنی بنے گا. اور یہ بات خود ابو الحسن اشعری نے فرمائی. ہمارے یہاں اشاعرہ جو اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں وہ اس عقیدے کا حاملین ہیں. اور جس امام کی یعنی پیروی کرتے ہوئے اشعری، ایک تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی پیروی نہیں کرتے. بڑی تعجب کی بات، ان حیرت ہوتی. میں ان کی شان میں حدیثیں وضع کر رہے ہو، حدیث وضع کی باقاعدہ، جھوٹی حدیث، کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا، وہ میری امت کا سراج ہے، امت کا چراغ ہے. وہ تو امت کے سراج کا، امت کے چراغ کا عقیدہ کیوں نہیں لیتے؟ عقیدہ تو اصل الاصول ہے. نہیں، ہم فقہ میں ان کے پیروکار ہیں، عقیدے میں ہم اشعری، عقیدے میں اشعری، فقہ میں حنفی ہیں، عقیدے میں اشعری. امام اشعری رحمہ اللہ نے اپنی جو ان کی آخری کتابیں، کتاب الابانہ، اس میں انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اگر استواء کا معنی غلبہ ہے تو پھر عرش اور غیر عرش میں کیا فرق کرو گے؟ کہ اللہ بس عرش پر غالب ہے؟ وہ تو ہر شے پر غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ، ہر شے پر غالب ہے. تو پھر جو چیز ساتویں زمین کی تہ میں ہے اس میں اور عرش میں جو سب سے بلندی پر اللہ کی مخلوق ہے، دونوں میں کیا فرق کرو گے باعتبار غلبہ کی؟ تو یہ ایک اتنی بڑی سازش ہے دین اسلام کے خلاف، اور ایک تعطیل کی شکل جس نے اس حسن کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے اور ممسوح کرنے کی کوشش کی. تو ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے استواء کا ذکر
اگر استوا استیلا کے معنی میں ہوتا تو ساتوں مقام پر استوا کا لفظ ہے، کسی ایک مقام پر تو استولا ہوتا۔ اگر معنی غلبہ ہی ہے اور استولا ہی ہے تو ساتوں مقام پر ایک ہی لفظ آ رہا ہے، کہیں تو ایک بار استولا کا لفظ آ جاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، کیسے ہے یہ معلوم نہیں، ہمارا ایمان ہے استوا پر، کیفیت معلوم نہیں ہے، کیفیت اللہ کے سپرد ہے اور اس کی ہر صفت کمال کی ہے۔ جی